اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو بہت مبارک ہو یہاں جمع ہونے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور خصوصی طور پہ جو ساتھی باہر ممالک سے آئے ہیں وہ زیادہ مبارک کے مستحق ہیں۔ صبح بیان سنا احمد جارو صاحب کا، ایمان تازہ ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ساتھی جو ہے وہ رو نہیں تھا رہا، تقریباً سب ساتھی رو رہے تھے۔ اس کے بعد بھائی احتشام صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا، روتے رہے وہ۔ میں نے تو دعائیں کر کر کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے تو یہ دعا میں نے قبول کروا ہی لی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے بیان تو پورا کر لینے دیا کریں اللہ پاک جی۔ آپ کئی بندوں کی باتیں سناتا ہوں اور رو رو کے وہ باتیں ساری بھول بھال جاتا ہوں، تو شکر ہے خدا کا، حضرت کی شفقت کے صدقے اللہ پاک کا کافی احسان ہے۔ تو میں یہ واقعہ جو بتلایا احمد جارو صاحب نے، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، ان کا آنا قبول کرے، ان کا ہر قدم اٹھایا ہوا اللہ پاک کروڑ کروڑ رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ اور میری درخواست ہے کہ وہ ساتھی یہ ہمارا جو سلسلے میں آنے کا اور اس کے بڑے حضرت جی کا کمال جو ظاہر ہوئی کرامت، کیونکہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی مدد اللہ علیہ، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، ان کے کمال کی منہ بولتی ہوئی ہم تصویر ہیں، ہمیں دیکھ لیا جائے۔ تو بڑے حضرت جی کا واقعہ کہ ہم جماعت میں آئے کیسے، ہم فرقہ باطل سے تعلق تھا، ساتھیوں کو سنا چکے ہوئے ہیں پہلے بھی۔ باطل فرقہ اس قسم کا کہ 83 سے لے کے آج تک بڑی کوشش کی میں نے کہ کوئی ایسا بندہ میرا دوست احباب کسی پہ کوشش کر کے محنت کر کے یہ کرامتوں کا اظہار کر کے میں بتلاؤں اور کوئی آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ تو کیوں نہ ہم شکر صبح شام ادا کریں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہمیں تو نے اس جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مالک کا شکر ہے کروڑ کروڑ کہ ہم جیسے بدکار سیاکاروں کو لا کے اپنے پسندیدہ بندوں میں بٹھا دیا۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں ولیوں کی جماعت کی جوتیوں میں بیٹھتا ہوں، ولیوں کی جوتیوں میں بیٹھتا ہوں، اللہ پاک نے بٹھا دیا ہے مجھے۔ اور میجر عمر حیات صاحب جو بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ غوث و کتب، حضرت اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو، بے شک الحمدللہ میں یہیں پہ رک جاتا ہوں، حضرت روک رہے ہیں، اللہ پاک اور عطا فرمائے ہماری جماعت کو اور درجات ترقی عطا فرمائے روحانی۔ تو واقعہ ایسے ہوا کہ ہمارا پورا گھر جو ہے باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے گھر سے زلزلہ کا گھوڑے کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں، سعید صاحب، یہ ذاکر تھے اور عالم بن رہے تھے، اور کوئی معمولی کام نہیں تھا، ذاکر ہونا بھی بڑی بات، یہ آج کل کے نہیں جو ہیکڑے لگاتے ہیں، اس وقت بڑا علم بھی رکھتے تھے وہ ذاکر جو ہیں۔ یہ ذاکر بھی تھے، خود لکھا بھی کرتے تھے، مرثیے لکھتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، اور ہم دونوں بھائی خصوصی طور پہ اخروٹہ سیدہ اور باجڑے ہم مجلس پڑھا کرتے تھے جا کے۔ مجھے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا، صرف ایک لگانی ہے بس اور رلانا ہے، اور وہ اس کام کے لیے دونوں جنے ہم بڑے مشہور، پتہ چل جاتا تھا کسی کو کہ سعید صاحب آ رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، بڑا مجمع ہوتا تھا۔ میں نے ساری زندگی بچپن میں بلیڈ مارے سینے پہ، بلیڈ کا ماتم کیا، اور جیسے ہی میں بالغ ہو گیا، 12 14 15 سال کا ہو گیا، تو پھر میں نے چھریوں کا ماتم شروع کر دیا اور منت مان لی میں نے۔ یہ غور سے سنتے جائیے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اصلی واقعات بعد میں آ رہے ہیں۔ اور چھریاں مارنی شروع کی اور منت مان لی لائف ٹائم پوری زندگی کے لیے امام علی مقام کو خون کا نذرانہ ہر سال پیش کرنا ہے۔ اس قدر شدت پسند تھا میں۔ جی
تو چھریاں مار مار کے میں نے اپنے جسم کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. موٹے موٹے داغ, کالے کالے داغ. میرے جسم کا کلر بھی جو اب نظر آ رہا ہے ایسا نہیں تھا, خدا کی قسم. جو دیکھا ہوا ہے, جنہوں نے جانتے ہیں, آج ہی وہ ندیم صاحب آئے ہیں لاہور سے, وہ دیکھ کے تو وہ بڑے خوش ہوئے مجھے, اور وہ اس وقت ساتھ تھے اس واقعات کے. تو پورا جسم میرا چھنی تھا, بڑے بڑے داغ تھے, بری حالت تھی. اس شدت تک ہم گرے ہوئے تھے, گہرائی تک گئے ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے کرم کیا, احسان عظیم فرمایا کہ بھائی سعید صاحب جو ہیں یہ حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے. یہ اپنا واقعہ خود سنائیں گے کیسے, اگر حضرت نے ان کو موقع دے دیا تو. یہ پیش ہوئے اور بہت سارے سوالات لکھ کے لے کے گئے کہ میں حضرت جی سے اس کے جواب طلب کروں گا. شیعوں کے بارے میں, جو شیعوں کے بڑے بڑے چوٹی کے جو سوال, ان کے اصول کافی, حق الیقین, توصیہ المسائل, ان کی بڑی بڑی جو چوٹی کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جو آج بھی یہ اسی پہ بحثتے ہیں, وہ لکھ کے کہتے ہیں میں لے کے گیا کہ میں جا کے حضرت سے یہ سوال پوچھوں گا, کروں گا, جا کے مناظرہ کروں گا, ایسے سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور وہ سوالات تمام کے تمام میری جیب میں رہے, اور محفل میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے سوال کر کر کے میرے تمام سوال پوچھ لیے. اور بڑے حضرت جی نے تمام سوال جو لکھ کے رکھے تھے انہوں نے اپنی جیب میں, وہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حضرت جی سے باری باری کیے, اور حضرت نے دلائل کے ساتھ اس کے جواب دیے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ تو علمی دلائل ہیں, اب میں عقلی دلائل سے بھی یہ چیزیں ثابت کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ یہ نہ کبھی سنا تھا جواب, نہ کسی نے دیا جواب, یہ وہیں پہ الحمدللہ حضرت جی کے قدموں میں گر گئے اور بیعت ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے پورے گھر پہ بڑی محنت کی, میرے ساتھ بھی بڑی محنت کی اور بہت کوشش کرتے رہے. ہم دونوں اکٹھے تھے, بڑی لڑائی تک بھی باتیں پہنچی. وہی جو چھریاں میں مارتا تھا وہ بھی ایک دفعہ میں نے نکال لی, معاذ اللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو بھائی بڑے جو ہیں وہ چپ کرا دیا کرتے تھے کہ چھوڑ دو اس کو, اسی کے حال پہ رہنے دو. لیکن میں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. آہستہ آہستہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ گھر کے باقی کے افراد جو ہیں وہ ایمان لیتے آئے اور حضرت جی کی بیعت ہوتے چلے گئے. میں رہ گیا آخری. 83 میں 83 میں حضرت جی تشریف لے کے آئے, بڑے حضرت جی کراچی اجتماع تھا. تو مجھے خط انہوں نے لکھا, اور خط لکھ کے بائی ہینڈ ایک دوست کے ہاتھ بھیجا کہ یہ ظہیر صاحب کو دینا ہے. 3 سال تک انہوں نے, 4 سال تک بڑی محنت کی, میں نے ان کی ایک نہ سنی. اب آخری انہوں نے مجھے خط لکھا, اور خط کا خلاصہ ایسا ہے, ٹائم بہت لگ جائے گا ورنہ وہ پورا خط میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. خلاصہ ایسے ہے کہ بھائی ظہیر صاحب, آپ کو میں دعوت دیتا رہا اپنے ساتھ لے کے جانے کی, آپ تو نہ گئے, لیکن آپ اب اس کو گولڈن چانس سمجھیں کہ ہمارے استاد محترم بڑے حضرت جی ہمارے کراچی تشریف لائے ہیں آپ کے پاس. یہ ان کا ایڈریس ہے, آپ جا کے ان سے مل لیجئے, اور ملنے کے بعد بتلانا آپ کے میں شیعہ تھا, تاکہ حضرت جی کی خصوصی توجہ ہو آپ پر, اور میری دعائیں اور باقی خاندان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کرے کامیاب ہو جائیں, اور آپ کو بھی ایمان نصیب ہو جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ بھی زندہ سلامت ہیں اور ہمارے حضرت جی بھی زندہ سلامت ہیں. آپ ان کی محفل میں چند دن بیٹھ کے دیکھ لینا, قبروں میں پڑے ہوئے شیعہ بھی اور عام مسلمان بھی. شرط اتنی ہے کہ جتنی دیر تک ان کے پاس بیٹھیں اپنے قلب کے اوپر دھیان کر کے بیٹھنا, اور پھر دیکھنا
کہ حضرت علی سے کیسے باتیں ہوتی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے دیدار ہوتا ہے، بلکہ تمام ہدایات جو ہیں مسجد نبوی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں، اور آپ کے گھر میں بھی کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی تو آپ حضرت جی سے بتلانا، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ وہ خط آیا میرے پاس، خط میں نے پڑھا، رات کا وقت تھا، خط پڑھ کے میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور وہ بندے کو رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد میرے کو بلکہ آپ یقین مانے یہی آیا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ اب ایسا ہے کہ میں اس کو واضح طور پہ سعید بھائی کو، اس وقت تو بدتمیزی کی اس میں تھا کہ میں منع کر دوں گا کہ میں بس ٹھیک ہوں جو ہوں، آپ اپنے اس پہ رہیں، مجھے اس پہ رہنے دیں، مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے دعوت کی۔ خط رکھ کے تکیے کے نیچے میں سو گیا۔ رات کو میں خواب دیکھتا ہوں، اسی رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بزرگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کے وہ سیدھے میرے پاس آئے، آ کے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارے دلوں کے بت توڑنے کے لیے میں آیا ہوں۔ خواب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا وہی ہپناٹائز، وہ میرا دماغ کے وہی خط ہے جو میرے تصورات ہیں، یہ کر کے میں نے بڑی جھٹکنے کی کوشش کی اپنے آپ کو، لیکن پھر میں سو نہیں سکا، کروٹیں بدلتا رہا اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیوں نہ ایک دفعہ مل لیا جائے۔ کراچی آئے ہوئے ہیں بابا جی حضرت جی اور صحیح صاحب کے، تو مل لوں، اتمام حجت ہو جائے، اور اس کے بعد ان کو کہہ دوں کہ جی میں نے مل بھی لیا تو میرے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کرتے 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 میں اب اسی ایڈریس کے اوپر پہنچ گیا جو ایڈریس لکھا تھا انہوں نے، 2:30 بجے، دوپہر کے 2:30 بجے وہاں پہ میں پہنچا تو دیکھا میں نے ساتھی کوئی تلاوت کر رہے تھے، کوئی تسبیحات کر رہے تھے، کوئی لیٹے ہوئے تھے۔ اب مجھے تو تمیز، مجھے تو اس آداب بھی نہیں تھے آتے، مجھے پتہ ہی نہیں نمازوں کا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے یا کب جانا ہے ملنے کے لیے۔ اب میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ایسے ایسے حضرت جی آئے ہوئے ہیں آپ کے، انہوں نے کہا جی بالکل آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں ملنا ہے ان سے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کراچی سے ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا آپ تشریف رکھیں، ابھی عصر کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا عصر کتنے بجے ہے؟ انہوں نے کہا عصر 4:45 بجے ہے۔ نومبر کا مہینہ تھا یہ کراچی کا۔ اب میں نے تھوڑی دیر ٹائم دیکھا، ٹائم دیکھ کے میں نے کہا 4:45 تو کہاں پڑے ہوئے ہیں، 4:45 بجے تک کیا میں انتظار کروں؟ میں نظریں چرا کے بچا کے آگے پیچھے سے ہو کے میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا بس جی میں ہو آیا ہوں، یہ جگہ تھی اور ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، صحیح صاحب کو لکھ دوں گا۔ واپس آنے کے بعد پھر میرے کو ہلچل مچ گئی، قلبی طور پہ کوئی کام نہ میرے سے ہو، مجھے یہی ہو کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا وہ کیسے تھے، ان کی شکل کیسی تھی، تم ملا ہے ان سے نہیں ملا، پھر کو بات رہ جائے گی۔ اب میں پھر تیار ہوا جانے کے لیے۔ اب جب میں پہنچا واپس تو مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہونے والی تھی۔ اب وہاں پہ جمع غفیر ظاہر اجتماع ہو رہا تھا، جیسے اب یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیاریوں میں لے کے لوٹے وضو وغیرہ کر رہے، کوئی ساتھی کو وضو کر بیٹھے ہوئے، صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ اب میں ڈھونڈوں دیکھوں کہ حضرت جی کہاں، میں دیکھوں اور باہر سے بھاگ جاؤں۔ ایک دو ساتھی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ حضرت جی تشریف فرمائے، نماز کی تیاری کریں، نماز کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وضو خانہ کوئی ہے، میں نے واش روم بھی جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیک سائڈ پہ، بنگلے کے بیک سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ واش روم ہے۔ میں واش روم میں گیا، میں نے جا کے اسی طریقے سے شیعوں والا وضو کیا، وہی ناد علی پڑھی، وہی کلمات پڑھے، وہی پاؤں سے شروع کیا، وہی وضو کر کے کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ میں نے کہا نہ کوئی مجھے جانتا ہے یہاں پہ نہ دیکھتا ہے، میں نے تقیہ کر کے یہ وضو کر لیا۔ میں نے کہا چلو اب آئے ہیں، اب میں دیکھ کے ہی جاؤں گا۔ نماز ہوئی مغرب کی۔ اب صحیح صاحب کو میں نے یہ ذکر کرتے ہوئے دیکھا تھا، ذکر کیا کرتے تھے، یہ مجھے پتا تھا، اور اسی کا میں معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، میں مذاق اسی چیز کا اڑاتا تھا، یہ کوئی عبادت ہے، کہاں سے آ گئی، کس نے دے دی، آپ کہاں چلے گئے، یہی باتوں، باقی مجھے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے نہ بتلایا نہ کہا کہ یہ ذکر ہی ہے جو کرتے ہیں ہمارے بزرگ، کرواتے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد اب میں نے دیکھا وہ نماز ہی نہیں ختم ہو رہی، ساتھی
اب تو سمجھ آ گئی نا ساری. اس وقت بالکل میں جاہل آدمی شامل ہوا تھا ان میں. وہ نماز نفل پڑھ رہے تھے، ابابین کے نوافل پڑھ رہے تھے، میں نے عشاء بھی پڑھ لی، نیت ہاتھ باندھ کے پڑھی. میں نے کہا چلو اب نصیب ہوئی ہے تو نماز ہی پڑھ لو کم سے کم. عشاء میں نے ہاتھ باندھ کے تقیہ کر کے کسی کو پتہ نہ چلے عشاء پڑھ لی. عشاء پڑھنے کے بعد بھی نماز نہ ختم ہوئی. اب وہ آواز آئی ساتھی صفحے سیدھی کر لیں، ذکر کے لیے بیٹھ جائیں. ذکر کے لیے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا رہا بیچ میں سے. سارا ذکر میں نے دیکھا، اور سارے ذکر میں میں بہت معافیاں مانگ کے آئی ہوں اللہ میاں سے. اللہ میں نے ان کے واقعات سنانے ہیں تیرے بندوں کے، کرامتیں دکھانی ہیں جو تو نے ادا کر دی ہے، ساتھی خوش ہو جائیں کہ ہمارا تعلق کس ہستیوں سے اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے. تو اللہ مجھے معاف کر دیا الحمدللہ. میرے پچھلے معاف ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے مجھے اللہ بچائے گا اور ان کی شفقت اور محبت بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیک عملی اللہ پاک لیتا رہے گا، گناہ معاف کر دے گا اللہ پاک. جڑے رہیں ان کے ساتھ، ان کی جوتیوں کے. یہ میں سن چکا ہوں، ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری، کامیابی اسی میں ہی ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بعد میں اس کا میں آپ کو بتلاؤں گا. تو میں نے وہ سارا ذکر وغیرہ دیکھا، اور انہی کے اوپر صاحب بھائی سعید کو میں کہا کیا یار اچھا بھلا ذاکر آدمی تھا، عالم بن رہا تھا، بد دعا لگ گئی ہے اس کو، کسی کی پتہ نہیں. اور یہ کس طرف بتلاؤ یار، یہ ہے کوئی ذکر شونشڑا، کیا ہو رہا ہے. یہ ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا. اب آگے جا کے سننا میرے ساتھ پھر کیا ہوا. ذکر ختم ہوا، اب آواز آئی وہاں سے چلے احدیت. اب میں نے فوراً ادھر دیکھا، میں نے کہا کہیں چلیں گے، پتہ نہیں جانے لگے ہیں کہیں. لیکن وہ دیکھا تو وہ وہیں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے، احدیت، معیت، اقربیت، سارے مراقبات بھی ہو گئے. اور میں دیکھتا رہا، میں نے کہا کمال ہے، اندر سے آواز آتی ہے چلو شاید یہ جائیں گے، جاتے بھی کہیں نہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہو گئے مراقبات ہو گئے. اتنے میں آواز آئی کہ ایک ساتھی اذان دے دے. اذان ہو گئی عشاء کی. اب عشاء کی نماز بھی پڑھی میں نے اسی طریقے سے تقیہ کر کے، ہاتھ باندھ کے، کسی کو پتہ نہ چلے. عشاء کی نماز کے بعد پھر اعلان ہوا کہ جو نئے ساتھی ہیں جنہوں نے بیعت کرنی ہے وہ حضرت کے پاس تشریف لے آئیں. اب یہ میرا سننا تھا. ایسے ہی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بہت بڑا تھا، میں کہاں بیٹھا ہوا تھا. میں یہ جلد بازی میں، یہ لمبی لمبی ٹانگوں سے دیکھ لیں، میرا 6.5 فٹ قد ہے میرا، ہائٹ ہے، لمبی لمبی ٹانگ. اس وقت تھی بھی جوانی، بالکل فل جوان کبڈی کا پلیئر، اور بدتمیزی کی دھجیاں بکھیرتا ہوا، ساتھیوں کو ٹپتا ٹپاتا. میں جلدی پہنچنے کی کوشش کی کہ میں جلدی سے جاؤں اور سعید صاحب کے حضرت جی کو دیکھوں، اور دیکھ کے تو پھر میں جلدی جاؤں. بڑا ٹائم ہو گیا میرا، یہاں پہ کافی وقت لگ گیا ادھر ہی. اسی میں جیسے ہی میں پہنچا ہوں اس کمرہ مبارک میں جہاں پر بڑے حضرت جی تشریف فرما تھے، اور کمرے میں پہنچا ہوں تو ایک پاؤں میرا اندر تھا اور دوسرا ابھی باہر تھا. تو میری نظر سامنے بیٹھے ہوئے حضرت جی کی جسم مبارک پہ پڑی، اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑی. تو مجھے ایسے لگا خدا کی قسم کہ جیسے 25-30 ہزار وولٹ کی کرنٹ میرے جسم میں دوڑ گئی ہے. پہلا تو یہ کہ میں وہی ہستی کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کو رات کو خواب میں دیکھ چکا ہوں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے، جنہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ کے دلوں کے بت توڑنے کے لیے آیا ہوں. وہی ہستی سامنے تشریف فرما تھی. اب میں دوسرا پاؤں جب اندر رکھا ہے تو میں نے دیکھا اور بھی کافی ساتھی بیٹھ گئے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور زارو قطار میں رو رہا تھا. روتے روتے حضرت جی کے چند ارشادات حضرت جی نے فرمائے، بیعت کے بارے میں فرمائے. اور اتنے میں اب میں پہلے بھی اور اب پھر غور سے سنیے، آپ ماشاءاللہ مسلمان گھرانوں کے کلمہ پڑھنے والے ذکر فکر میں آئے ہوئے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، اور وہ ہستیاں وہی خزانے لے کے موجود ہیں، اور میں کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا، نہ ذکر کوئی کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کلمہ پڑھا تھا، کچھ نہیں تھا کیا. صرف یہ میری ایک تربیت ظہر سے 2:30 بجے سے لے کے شام تک یہ ہوئی تھی کہ بار بار گیا اللہ والوں میں بٹھایا گیا. میری شاید یہ صفائی ہو رہی تھی کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ ڈائریکٹ میں ان ہستی کے سامنے چلا جاتا اس کفر کی دلدل کو لے کے. میری یہ تربیت ہوتی رہی، اور اس وقت آخر میں میرے کو یہ نصیب ہوا کہ میں جب گیا تو میرے جیسا بندہ جس نے کچھ نہیں کیا بلکہ مذاق ہی اڑایا،
اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عنایات ہونے لگی ہیں. پہلا انعام تو یہ ملا کہ کمرے کے اندر جب میں داخل ہوا تھا مجھے ایسے جیسے کسی نے پلٹ کے رکھ دیا. ایمان مجھے مل چکا تھا, سمجھ مجھے آ چکی تھی کہ معمولی ہستی نہیں ہے سامنے بیٹھی. اب میں بیٹھ گیا, حضرت جی نے چند ارشادات فرمائے, اور اس کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں صرف حضرت کے پاس ہوں, حضرت جی کے پاس میں ہوں, اور ایسے جیسے میرے سر کے اوپر دست مبارک بڑے حضرت جی نے رکھا ہے, اور مجھے یہ کہتے ہیں چلیں میرے ساتھ. اب مجھے کہا چلیں میرے ساتھ, اسی چلیں کا جو تھوڑی دیر پہلے میں مذاق اڑا رہا تھا کہ چلیں کہتے ہیں اور جاتا کوئی نہیں, اور میں نے خود محسوس کیا, خدا کی قسم میں نے محسوس کیا, بلکہ ساتھیوں کی آوازیں بھی میں سن رہا ہوں جو باہر سے ہلکی پھلکی آ رہی ہیں, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت مجھے کھینچ کیسے لے گئے ہیں میری روح کو, اور روح میری جاتی ہوئی. میری زمانہ جاہلیت میں زیارتیں وغیرہ کی ہوئی تھیں, میں نے محسوس کیا کہ میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر, پہلے میں جا چکا تھا اپنی زندگی میں, وہاں پہ مجھے کھڑا کر دیا, کھڑا کر کے مجھے کہا بڑے ادب کا مقام ہے. حضرت جی فرما رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, آرام کے ساتھ, بہت بڑی ہستی ہیں, چلے داخل ہوں اور پوچھیں اپنی محبت کے بارے میں جو اہل بیت سے آپ کی محبت ہے, جس کے آپ دعوے کرتے ہیں. اب جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ میں داخل ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس کا بیان تو نہیں کر سکتا, نور ہی کہہ لیں, نور اللہ نور, لیکن اتنا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری طرف سے رخ انور آپ نے پھیر لیا. میں نے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا, اور اسی حالت میں کہہ رہا ہوں مولا ساری زندگی ہم آپ کی اولاد پہ گریہ زاری کرتے رہے, اپنے جسم پہ خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کیا آج آپ روح انور. ایسے میں نے کچھ جملے جو ہیں وہ بولے ہیں, اور مجھے آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں روح زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم اہل بیت کو جتنی تکلیف اہل تشی سے ہو رہی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں ہو رہی. پھر حضرت کی آواز آئی لو یہ ہے پیمانہ آپ کی محبت کا. بس میں نے رونا شروع کیا, گڑ گڑا کے میں معافیاں مانگی میں نے بے پناہ. کافی دیر کے بعد, وہ وقت تو میں نہیں بتلا سکتا, بہرحال کافی رونے کے بعد, گڑ گڑانے کے بعد پھر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ شکر کرو ان کا جو آپ کو لے آئے ہیں یہاں پہ. تو الحمدللہ پھر مجھے کہا گیا چلیں واپس آگے, اور معاملات ہیں وہ دھندلے سے ہیں, حضرت کو سنائے تھے. پھر ایسے ہی جیسے مجھے بیت اللہ کا طواف, وہ سارا کچھ جس چیز کو کہا گیا تھا وہ مجھے باقاعدہ دکھایا گیا. یہ تو بالکل واضح آج بھی میں بیان کرتا ہوں تو حضرت کی بھی ماشاءاللہ چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے, اور وہ واقعہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ حضرت نے کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ واپس. تو میں کمرے میں تھا, رو رو کے برا حال, اب رو رو کے برا حال, نہ حضرت کی طرف میری آنکھ نہیں تھی اٹھتی. اب بیت کے بارے میں بالکل بین ایسے ہی جیسے حضرت جی فرماتے ہیں نا, اپنے معاملات درست کریں, اپنی قضا عمری پڑھیں, لوگوں کے حق ادا کر, اسی طریقے سے آپ نے یہ بیان شروع کیے نئے ساتھیوں کو. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کسی کے کہنے پہ بیت نہ کرنا, اگر کسی کے کہنے پہ آئے ہو تو مت کرو, یہ مکمل سپردگی ہے, سپرد کرنا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں سنی آمنا صدقنا, جی میں تو کہوں اس وقت موقع ملے جلدی سے پہلی بیت میں کروں. فرمانے کے بعد بیت کیا. بیت ہونے کے بعد پھر ارشادات فرمائے. پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے معاملات درست کرنا, اپنی قضا عمری پڑھنا, اس کی بڑی پوچھ ہے. اور اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کی نیت سے پڑھ لینا, اللہ غفور الرحیم ہے, کریم ہے, مالک ہے, پڑھتے رہنا. آپ پوری ہو گئی تو الحمدللہ, نہیں ہے تو وہ بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. آپ نے شروع کر دینی ہے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں جب کوئی کافر ایمان لاتا ہے اس کو پچھلا معاف ہو جاتا ہے. اس کے فوراً بعد فرمایا علماء حق کے نزدیک شیعہ بھی کافر ہوتے ہیں, ان میں سے بھی جب کوئی ایمان لائے تو اس کا بھی پچھلا سارا معاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ وہ جو میں وہاں سے بھاگنے کی نیت میں تھا, پھر میں وہیں پہ رہا 5 راتیں
اور 6 دن اور 5 راتیں وہیں پہ قیام کیا. میں نہیں آیا واپس. جب میں وہاں سے اٹھا تو 2 ظاہری نعمتیں بھی مجھے ملیں. میں اسموکنگ کرتا تھا, مجھے نہیں کسی نے منع کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا میرا. باقی میں یہ ضرور سمجھتا تھا ان دنوں میں کہ ہر ساتھی جو ہے صاحب بصیرت ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. تو میرے میں یہ خوف پیدا ہو گیا. میں نے کہا یہ اسموکنگ کرتے ہیں ہم, چھپ چھپا کے پتہ چلے گا تو کیا منہ بدبو والا. تو یہ میں نے پھر دوبارہ جیسے بیعت کی نا, اس کے بعد میں نے ایک تو اسموکنگ نہیں کی, اور دوسرا میں نے بلیڈ نہیں لگایا داڑھی پہ. یہ داڑھی اس وقت کی ہے, بالکل بیعت کے فوراً بعد کی. اور 6 دن کا وہاں کا قیام رہا میرا. اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے بھائی صاحب کو خط لکھا, اور خط لکھ کے شکریہ ادا کیے. پھر میں خود پشاور گیا, ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے ان کا شکریہ ادا کیا. مجھے یاد ہے ان کی وائف جو ہے وہ مجھے اٹھائے, نہیں تم بس دعائیں کرو. بہت بہرحال میں شکر آج بھی بہت کرتا ہوں. اللہ کا احسان ہے, خدا کا احسان ہے, ان کے طفیل, ان کی محنت سے پورا گھر اس وقت ہمارا کم سے کم اس آگ سے تو بچے ہوئے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اس کے بعد کا اب یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ مجھ جیسا بدکار, سیاہکار, وہ گندا غلیظ انسان اور پورا خاندان, یہ بھی کم نہیں تھے صحیح صاحب. یہ ہاتھ کا ماتم کرتے تھے, خون تک نکال لیتے, چھلے مارتے تھے یہ چھلے, اور خون تک نکال لیتے تھے. بڑے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بھی بڑے عاشق تھے حضرت جی کے, ان کا عشق کام آ گیا خدا کی قسم. وہ یہی کہتے ہیں میری محبت کام میں آ گئی یہاں پہ. ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ بھی بڑا ماتم بھی کرتے تھے, زنجیر بھی مارتے تھے, چھریاں بھی ماری ہوئی تھیں انہوں نے. چھوٹا بھائی ہے, بیمار ہے, نہیں آ سکتا, وہ بھی چھریاں بھی مارتا تھا, ماتم بھی کرتا تھا, نشانات اس کے بھی تھے. اب یہ وقت گزرتا گیا, ہم جوتوں میں بیٹھ گئے اور مٹی بن کے اللہ سے ہر وقت یہی دعا, آج بھی یہی دعا ہے, اللہ مٹی بنا کے خاک ہی بنا کے رکھنا ربا. اور اسی محبت میں اللہ تو کوئی ہو بھی جائے غلطی تو معاف کر دینا پروردگار, ان کو نہ تکلیف پہنچے کوئی بھی کسی میرے عمل سے, بلکہ ہر ساتھی یہ دعا کیا کرے, اس کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے. یہ محبت ہی ہمیں کامیاب کر دے گی انشاءاللہ تعالی. راضی کر کے محبت میں, عشق میں موت آ گئی, کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی بفضل خود. دیکھیں ہیں, دکھائے ہیں اللہ پاک نے, جو ہمارے ساتھی گئے ہیں برزخ میں, ایک ہی بات کرتے ہیں محبت کی, عشق کام آ گیا. حضرت جی کی محبت کام میں آ گئی. نہ کوئی یہ کہتا ہے جی میری کوئی تہجدیں کام آئیں, یا میں نے بڑی ریاستیں کی, یا میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے. جو حضرت جی کی محبت برزخ. اور یہ اللہ کا احسان ہے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے تعریف, کیا اللہ کی تعریف ہے سب سے بڑی. اور سب سے بڑا احسان اللہ پاک کا کہ اس دور میں یہ ایسی دیکھو ہستیاں گواہی دینے والی یہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں ہے. اب وقت گزرتا گیا, اب یہ چھریاں مار, ایمان تو مل گیا, نصیب ہو گیا, پکے لگ گئے جماعت کے ساتھ. اللہ بیچ میں برہان آئے, حضرت نے بڑی شفقت فرمائی, الحمدللہ ان کی محبت نے بچا لیا. وقت گزرتا چلا گیا. اب آیا 2005. 2000 ہر سال عمرے پہ جماعت جاتی تھی, ہر سال میں ارادہ کرتا تھا, اور ہر سال ارادہ کر کے پھر سلپ ہو جاتا تھا. آپ یقین مانیں میں بالکل غلط بیانی سے بات نہیں کرتا ہوں, مجھے یہی محسوس کیونکہ یہ سب دیکھ چکا ہوا تھا نا. اللہ پاک نے اپنے بندے, محبوب بندے کے ذریعے مجھے دکھا دیا, شیعہ بھی دکھائے, قبروں میں بھی پڑے دکھائے. تو مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ میں جب جاؤں گا سلام پیش کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, تو یہ جسم کیسے پیش کروں گا اپنا, یہ کیا حال کیا ہوا ہے ہم نے, چھنی کر لیا ہوا ہے, کالا شیعہ ہو گیا ہوا ہے, اتنے بڑے. تو میں پھر رک جاتا تھا. اب میں نے ارادہ کیا کہ اجازت لینی ہے اور چلے جاؤ, عمرہ تو کرو چل کے. میں حضرت جی کو لے کے جا رہا تھا ڈیفینس گاڑی میں, حضرت جی میرے ساتھ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اجازت طلب کر لی. حضرت نے کہا تیاری کرو. میں نے کہا حضرت میں عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. کہتے تیاری کرو. میں نے تیاری شروع کر دی. میں نے کہا اجازت مل گئی ہے, الحمدللہ تیاری شروع ہو گئی. اپریل 2005 میں 15 تاریخ کو, 15 اپریل کو جماعت نے جانا تھا, اور کراچی سے ہو کے جاتی تھی جماعت. کراچی پہنچ گئی جماعت, 15 تاریخ کو روانہ بھی ہو گئی حضرت کے ساتھ. مجھ سمیت 11 افراد, جن میں شبیر صاحب, چودھری شبیر صاحب, ندیم آج ہی آیا ہے, وہ عمر صاحب, ان کی فیملیاں, ندیم صاحب کی والدہ, میاں صاحب, میاں ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امیر جماعت یہ لاہور والے, ان کی اہلیہ. یہ جناب ہمارے ویزے نہیں لگے. ہمیں حضرت جی تسلی دے کے کہ آپ فکر نہ کرو,
ہمارے پیچھے ہی آؤ گے، آپ بھی جلدی آؤ گے۔ اب یہ ساتھی رک گئے کراچی میں ہی، میاں صاحب نے ماشاءاللہ بڑی دعائیں اور ہمیں درود بھی یاد کرائے، دعائیں بھی یاد کرائی وہاں پہ، جو فکر نہ کرو بس دعا کر رہے ہیں حضرت وہاں پہ، ہم جلدی جائیں گے، تسلیاں بھی۔ لیکن میرے اندر یقین مانے کھٹکھٹا، میں نے کہا یا اللہ یہ میری وجہ سے پتہ نہیں، یہ بھی 11-12 افراد جو سے ہیں، میرے اندر تھا نا وہ کہ جو بکواسیں ہم کرتے رہے ہیں اس کا تو میں اب اظہار بھی نہیں کروں گا۔ جو کہتے ہیں ہم تھوڑی کافر ہیں، بالکل سچے، ماتم کرنے سے نہیں، اور بڑی بکواسیں ہیں۔ مجھے وہ یاد آئے تو میں کانپ جاؤں۔ خیر اللہ کے فضل و کرم سے 17 تاریخ کی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ جی کل تیاری پکڑ لو، کل آپ کی فلائٹ ہے شام کو 6 بجے سب کی۔ میں نے پوچھا جی میرا بھی ویزا سب کے لگ گئے ہیں ویزے؟ الحمدللہ شام کو 6 بجے فلائٹ تھی، اور جناب علی ہم اپنا تیاری شروع کی۔ تو اس میں کھانا کھا رہے تھے میرے پاس ہی، تو عمر نے اور یہ ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا خان صاحب آپ شیعہ تھے، بڑی چھریاں مارتے تھے، آپ ذرا یار وہ زخم تو دکھاؤ خان صاحب۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ تمہارے کو سلامت رکھے، دعا کرنا اللہ ان سے مجھے محفوظ رکھے، ان زخموں داغوں سے۔ ابھی احرام باندھیں گے نا عمرے کے لیے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب جب احرام ہم نے باندھے تو سب نے دیکھے، میاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھے، ان کی اہلیہ دور بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ندیم کی والدہ، ندیم کہتا میری والدہ نے بھی دیکھے تھے، انہوں نے خود دیکھے، عمر نے دیکھے، وہاں پہ ساتھی جتنے بھی تھے سب نے دیکھے، اور دعا میرے لیے کی سب نے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اللہ نے کرم کر دیا ہے آپ پہ۔ اب ہم بھی 18 تاریخ کو عمرے پہ پہنچ گئے۔ رات کو ہم پہنچے 2:30-3 بجے، آگے جب پہنچے تو حضرت جی نے انتظام ساتھیوں کو کہہ رکھا ہوا تھا کہ باقی جو جماعت آ رہی ہے ہمارا کھانا وغیرہ سارا، اس کے بعد ہم عمرے کے لیے حرم شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پہ عمرہ ادا کیا ہم نے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد فجر کے وقت فجر کی نماز، پتہ چلا کہ حضرت رکن یمانی کے ساتھ سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہاں پہ سب ساتھی ہم گئے، حضرت جی کی زیارت کی، حضرت جی ملے، بڑے خوش ہوئے۔ ملاقات کے بعد ہمیں فرمایا کہ آپ اب جاؤ، جا کے اپنا نہاؤ اور آرام کرو۔ ہم ہوٹل میں آ گئے، حکم مل گیا تھا، ہوٹل میں آپ کا انتظار کرنے لگے۔ پتہ چلا جی ابھی اشراق کے بعد حضرت تشریف لائیں گے اور پھر ذکر ہوگا، کھانا ہوگا۔ سب ساتھی تیار رہے اس میں۔ حضرت جی ذکر ہوا، ذکر کے بعد جناب ناشتہ وغیرہ کے بعد حضرت جی نے فرمایا کہ جو تو ساتھی ابھی رات کو پہنچے ہیں نا صبح، وہ تو آرام کریں، اور باقی جنہوں نے عمرے پہ جانا وہ چلے۔ 19 تاریخ کو حضرت کا عمرہ تھا، اور اس وقت حضرت ایک دن چھوڑ کے ایک دن عمرے پہ جاتے تھے۔ ہم نے 18 کی رات کو 19 کو اس میں کر لیا، 19 اور 18 کی رات میں کر لیا، اور حضرت نے 19 کو اب صبح فجر کے بعد اشراق کے بعد جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا تھا۔ تو میں نے حضرت جی کو کہا کہ حضرت نے کہا نا وہ آرام کریں، تو میں نے حضرت جی سے اجازت طلب کی۔ میں کہا حضرت میں بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک، مجھے کوئی تھکن بھی نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں حضرت کے ساتھ بھی عمرہ کروں۔ تو حضرت نے اجازت فرما دی۔ 19 کا عمرہ حضرت جی کے ساتھ کیا، اس کے بعد 20 کا دن خالی گیا، پھر 21 کا عمرہ حضرت جی کے ساتھ کیا ساری جماعت نے، پھر 22 کا دن خالی گیا۔ اب 23 تاریخ کو پھر حضرت جی نے عمرے پہ جانا تھا۔ اب 22 اور 23 کی رات کو پھر میں نے مکہ میں ہوٹل کے بیچ میں خواب دیکھا۔ اب یہ آپ سنیے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ پوری ہماری جماعت عمرے والی تشریف فرما ہے، بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے، میں بھی بیٹھا ہوں۔ تو میں ساتھ والے کو پوچھتا ہوں، میں نے کہا کہ حضرت جی کہاں گئے ہیں، حضرت جی بیگ صاحب؟ تو وہ مجھے کہتا ہے حضرت جی بیگ صاحب گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے، کہ آپ سے اجازت لینے گئے ہیں، اجازت مل گئی تو ہم سب کو لے کے جائیں گے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ تو اسی میں میرے اندر آئی ہے، اوہو میرا تو یہ حال ہوا ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں، یہ سوچ کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ سامنے حضرت جی اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے چہرے پہ نورانی مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، اور جماعت پوری کو کہتے ہیں چلیں اجازت مل گئی ہے۔ اب باقی جماعت تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جانے کے لیے، تو میں حضرت کے پاس کھڑا ہو کر رونا شروع کر دیتا ہوں، زارو قطار روتا ہوں خواب میں۔ حضرت مجھے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو میں اپنا جسم دکھاتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت میں کس جسم سے جاؤں اندر، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو حضرت میرے جسم پہ داغ دیکھ کے کمر پہ انہوں نے کہا اچھا اور قریب آؤ میرے۔ مجھے اور قریب کیا، قریب کر کے اپنے دستے شفقت محبت والے ہاتھ دونوں میرے یہاں سے ایسے کر کے نیچے
کو پھیر کے کہا لو سب داغ ختم ہو گئے ہیں، اب ایک داغ بھی نہیں ہے. تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جسم کے تمام داغ ختم ہو گئے ہیں، ایک بھی داغ نہیں ہے. اتنے میں میری آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا کمرے میں، عمر صاحب اسی کمرے میں موجود تھے. میں اٹھ کے واش روم گیا، واش روم جا کے لائٹ جلائی، لائٹ جلا کے شیشے میں نے اپنا سینہ بھی دیکھا، وائٹ صاف، کمر دیکھی بالکل صاف. اللہ کی قسم میں نے پانی باقاعدہ لے کے تو وہ چھینٹے مارے، وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. میں یہ سمجھا کہ شاید ابھی میں خواب ہی کی حالت میں ہوں، بیدار نہیں ہوا. لیکن جب چھینٹے مارے میں نے تو میں نے دیکھا کہ ادھر میں نے چھینٹے مارے اور ادھر حرم شریف سے تہجد کی اذان جو ہے وہ ہو گئی. 3:20 پہ ہوتی تھی، تہجد کی اذان ہوئی. مجھے پکا یقین آ گیا کہ نہیں یہ خواب سے میں بیدار ہو گیا ہوں اور میرے حضرت جی کی کرامت ظاہر ہو گئی، یا میرے جسم پہ داغ ایک نہیں رہا. اسی حالت میں وضو کیا، رویا، چپ، کسی کو نہیں. میں نے کہا میں حضرت جی کو یہ خواب سناؤں گا اور بتلاؤں گا اپنا جسم، بڑے خوش ہوں گے حضرت. یہ سوچتے میں حرم شریف گیا، وہاں پہ نفل پڑھ کے روتا رہا بیت اللہ کو دیکھتے. کس وقت وہ خواب میرے ذہن سے بالکل غائب ہو گیا. یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار اپنے سینے پہ ہاتھ لگا کے، کمر پہ نشان ایک نہیں ہے، کوئی لٹکن نہیں آ رہی، کوئی وہ نہیں ہے زخم کا نشان پرانا. لیکن خواب میں بھول گیا کہ میں نے دیکھا کیا ہے. اب یہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ یا اللہ حضرت جی کو میں بتلاؤں گا کیا کہ میں نے دیکھا کیا ہے، یہ داغ کیسے ختم ہوئے ہیں. مجھے نہیں خواب یاد آیا. اشراق پڑھ لی، واپس ہوٹل میں آ گئے، اسی فکر میں بیٹھا رہا، دعائیں کرتا رہا. حضرت کا چہرہ مبارک دیکھوں، دعا کروں کہ یا اللہ مجھے خواب یاد آ جائے، میں حضرت جی کو سناؤں اور اپنا جسم دکھاؤں. مجھے خواب نہیں یاد آ رہا. اتنے میں ہمارے ساتھی کوثر صاحب امریکہ والے، انہوں نے ایک خواب سنایا. پھر میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اے اللہ میرا تو خواب جو ہے یہ تو ساتھی بھی بڑے خوش ہوں گے، اللہ مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا، کیا دیکھا کیا ہے. بس مجھے کچھ یہ بھی نہیں کہ کوئی خاکہ ہی رہ گیا ہو، خاکہ بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں، بس یہ پتہ چلا نشان کوئی نہیں، یہ مٹ گئے ہیں. اس کے بعد 23 تاریخ کو عمرے کے لیے تیاری ہوئی، خادم بھی تیار ہوا، ساتھ گیا، جماعت بھی گئی حضرت جی کے ساتھ. مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نیت کر کے واپس آئے. طواف کیا، طواف کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد وہاں پہ کونے پہ حجام ہوتے تھے، وہاں سے حجامت کروائی. تو میں حضرت کے ساتھ آج وہ شبیر صاحب کہہ رہے بالکل جی میں بھی ساتھ ہی تھا اور ساتھی بھی تھے. میں اسی اس میں کہ مجھے کب یاد آئے اور کب میں حضرت کے گوش گزار کروں کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا. مجھے نہیں یاد آیا، حلق کروا لیا، واپس آیا. اب جب واپس آئے تو جیسے ہی متاب میں اترے ہیں، ہم باب عبدالعزیز سے باہر نکلنا تھا ہم نے، ادھر سے جیسے ہی ہم آ کے اترے ہیں، پورا گروپ ہمارا متاب میں آیا ہے. تھوڑا سا چلے ہیں، حضرت کے ساتھ تھا میں، سامنے بیت اللہ پہ نظر پڑی اور ٹپ ٹپ میرے آنسو گرے، مجھے پورا خواب یاد آ گیا. وہیں پہ میں نے حضرت جی کو روک لیا. میں نے کہا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے. تو حضرت جی فرمایا میری جان کیا دیکھا ہے؟ اور میں نے خواب سنا کے اور پورا جسم یہ سب ساتھی دیکھ رہے تھے وہاں پہ، یہ عمر صاحب، ندیم صاحب جو یہاں سے کراچی سے نشان دیکھ کے گئے تھے، سب پلین. تو حضرت جی نے صرف مسکرائے اور مجھے کہتے ہیں کہ ظہیر جی یہ خواب تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے. اللہ اکبر. یہ معمولی سی بات کسی سرجن، کسی اس کو بتلائے میرا جسم، وہ کوئی یہ ثابت کر دے. بہرحال بہت بڑی کرامت ظاہر ہو گئی، بڑا اللہ نے احسان میرے پہ کر دیا. جو میرے کو کھٹا تھا وہ اللہ نے ختم کر دیا. حضرت کی بہت بڑی کرامت ظاہر ہو گئی. اب میں نے سعید بھائی کو فون کیا، پشاور، اپنی وائف کو فون کیا، ان کو میں نے بتلایا. کوئی بھی نہ سمجھ سکا. یہ نہ صحیح صاحب اچھا نہیں وہ کیا وہ کالے کالے تھے جو، میں نے کہا نہیں جی کالے تھے، پیلے تھے، نیلے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پلین ہے جسم، سینہ بھی اور کمر بھی. اچھا اللہ اکبر. خیر انہوں نے اپنے انداز سے دعائیں دے کے وہ بند کر دیا. وائف میری بھی نہ سمجھی، وائف بھی یہی سمجھی کہ شاید وہ جو کالے کالے تھے وہ وائٹ ہو گئے ہوں گے، سفید کلر ہو گیا ہوگا ان کا. اس حالت پہ تو تصور بھی نہیں تھا نا کسی کا. کچھ دیر کے بعد پھر سعید صاحب کا فون میرے پاس آیا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے فون کیا، سعید صاحب. میں نے کہا جی حضرت. یہ کرامت جو ظاہر ہوئی ہے حضرت جی کی، شفقت والا ہاتھ آپ پہ ہی نہیں پورے خاندان پہ پھر گیا ہے. وہ آپ کے خواب بات کے بعد میں نے وہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ ذرا جسم دکھائیں، آپ کے بھی نشان ہے. وہ ظہیر کہہ رہا ہے میرے نشان سفید ہو گئے ہیں.
انہوں نے دکھایا وہاں پہ بھی کوئی نشان نہیں, غائب ہی ہو گئے. ان کی بھی اہلیہ سختے میں آ گئی کہ حاجی صاحب یہ کیا ہوا, کیسے کیا بتا رہا ہے. بہرحال یہ بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے فون کیا سیالکوٹ, اور سیالکوٹ چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تم اپنا جسم دیکھو. وہ بھی اللہ پاک نے کرم کر دیا, اس کے بھی جسم پہ ایک نشان نہیں. اب جب میں واپس آیا پاکستان, سب سے پہلا تقاضا میری بڑی ہمشیرہ ان کا یہ تھا کہ تو سیالکوٹ آ جائیے. میں نے کہا جی آپ ایسا کریں باجی صاحبہ, آپ پشاور آ جائیں, وہیں پہ دوسری بہن بھی ہے, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بھابیاں سب وہ بلا رہی ہیں, تو وہاں پہ آپ ملاقات ہو جائے گی, وہاں پہ آپ دیکھ لینا. کیونکہ یہ ہمشیرہ میری بڑی جو ہے, جب میں چھریاں مار کے خباستیں کر کے آتا تھا, یہ بیچاری اللہ بخشے, یہ مجھے صاف بھی کرتی تھی اور خاک شفا بھی لگاتی تھی. وہ مٹی جو ہوتی ہے کربلا کی وہ بھی لگاتی تھی. تو بہرحال میں جب پاکستان پہنچا, اپنے گھر پہنچا, میری بیوی نے ملنے کے بعد, مبارک دینے کے بعد سب سے پہلے دکھائے تھے وہ کیسے سفید ہو گئے ہیں. اور میں نے کہا سفید وہ ہے ہی نہیں, چلیے اچھا دکھائیں. وہ جب دیکھا میری بیوی کو سختہ ہو گیا. سختے کے عالم. میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد کہتی ہے یہ تو آپ پلاسٹک سرجری کرا کے آ گئے ہیں. میں نے کہا اس سے بھی بڑا ہی کوئی کام ہو گیا. بار بار وہ دیکھے, لگائے, ہاتھ لگائے. اب پھر وہ اس کے بعد میں پھر آیا پشاور. وہ میری ہمشیرہ پشاور پہنچی, انہوں نے حاجی صاحب کے بھی میرے بھی یہ نشان ماں سوائے رونے کے. وہ پھر پشاور ہی رہ گئی. 2 دن بعد میں آ گیا. اس کو پھر وہیں پہ برین ہیمریج ہوا تھا. شاید یہی سوچ سوچ کے اس کا برداشت نہ کر پائی تھی. حضرت جی کی بیعت ماشاءاللہ وہ بھی, اور حضرت جی کی بڑی موت تھی. اس کے بعد سن 83 سے لے کے 2005 تک میں نے بڑی دعوتیں دی, دوستوں کو دعوتیں دی. سیالکوٹ کے تھے لوگ, جروشاہ تھا, جروشاہ کا لڑکا تھا ایک, نام ہی ذہن سے نکل گیا, صحیح صاحب کو پتا, وہ کراچی ہوتا تھا. میں اور وہ کراچی مارٹن روڈ اور یہ اپنا ایم اے جناح روڈ پہ جو جلوس نکلتے آمنے سامنے کھڑے ہو کے زنجیریں مارتے تھے. وہ اس نے مجھے جانتا تھا, میں اس کو جانتا تھا. پہلے تو وہ دعوت مانا نہیں. اب میں یہ اپنا جسم لے کے اس کے پاس گیا. میں نے کہا اب یہ دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شاید بات ڈال دے. اب اس نے سارا سنا. سن کے پہلے تو دیکھا میرے جسم کو, دیکھنے کے بعد پہلے اس کے لفظ یہ تھے, حیران پریشان ہو گیا. لیکن اس کے بعد کہتا ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بڑی. میں کہا یار ٹیکنالوجی, تو ایک یہ زخم جو ہے تیرا, میرے تو اتنے اللہ پاک نے ہٹا دیے ہیں, تو ایک زخم کسی ٹیکنالوجی کسی سرجری سے پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا اس کا, تو صاف کر کے آ. تو جذبات میں نے کہہ دیا, مجھے پتا تھا نہ ہونا ہی نہیں. میں نے کہا تو یہ ایک زخم مٹوا دے ایسا جیسے میرے نہیں ہے, میں پھر دوبارہ شیعہ ہو جاؤں گا. اور نہیں بس وہ محروم ہی ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کے لفظ یہ تھے, مجھے آج تک یاد ہے, کہتے ہیں اور تم سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں. اور امام علی مقام نے نا جو روزے محشر چمکنے تھے نا داغ, وہ بھی چھین لیے ہیں تم سے. میں نے کہا جا دفاع ہو, پھر خصموں کو کہا نہیں ایمان لاتا تو نہ لے کے آ. تو یہ واقعات جو ہے ہمارے ایمان لانے کے ہیں. اور آج بھی آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. ایک ہی کامیابی ہے, وہ یہی ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور دے گا. میں آپ کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں. یہ روحانی معاملات ہیں جو ہماری تو سمجھ میں نہیں, حضرت سمجھ چکے ہوئے ہیں. یہ جسمانی طور پہ تھوڑا سا لاغر کیا گیا ہوا ہے. انشاءاللہ حضرت نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ, اور دورے بھی کریں گے جیسے فرمایا تھا نا, ویسے ہی آئے ملکوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت لے کے جائیں گے تشریف, اور بھی جماعت بڑی سنبھالنی ہے حضرت نے. اور بہت ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ جوتوں میں بیٹھے رہیں, حضرت کو کوئی تکلیف نہ, آپ کے کوئی ایسا خلاف کوئی کام نہ, کوئی بات نہ ایسی کریں جس سے آپ کے قلم میں آئے. اور آپ تو شاید کچھ نہ کہیں لیکن اللہ کو برداشت نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی جوتیوں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا. تو اب اجازت ہو تو وہ خواب آخری جو دیکھا تھا سنا دوں, سنا ہی دوں میرے خیال. اب میں نے 9 ستمبر کو خواب دیکھا. اس کے بعد پتا چلا کہ حضرت جی نے 8 ستمبر کو بڑا جامعہ بیان دیا تھا, جو لکھ کے طویز, جیسے میجر صاحب کہتے ہیں طویز بنا کے گلے میں ڈالنے کے قابل ہے وہ بیان. اصلاح ہے اس میں. یہ 9 ستمبر کو میں نے خواب میں دیکھا.
کہ پوری کی پوری جماعت ہماری، پوری جماعت، پوری دنیا کی جماعت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کر رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر سے فارغ ہوئے تو فرمایا گیا کہ تمام ساتھی آمین کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، خصوصی طور پر اپنے بیٹوں حضرت محمد احسن اور سید بنیاد حسین شاہ صاحب کے بارے میں، ان کے حق میں دعا ہوئی جو میرے کانوں نے سنی، جو عربی میں تھی۔ تین بار نام لیا گیا اور آمین کی آواز گونجتی رہی اس میں، جو کہ حضرت جی کے بارے میں حضرت جی کا نام اور حضرت شاہ صاحب کا 3 بار نام لیا گیا، اور نام لے کے دعا فرمائی گئی اور تمام جماعت نے آمین کہا، مجھ سمیت۔ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ دعا کا تھی، اتنا یقین تھا کہ آپ کے حق میں دعا ہوئی تھی، فرمائی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے صحابہ کو بہت عزیز ہیں میرے بیٹے احسن بیگ اور بنیاد حسین شاہ صاحب۔ پھر حضرت کو مخاطب کیا اور فرمایا بیٹا احسن، جماعت کا ہر وہ ساتھی جو تمہاری فرما برداری کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ یہ بھی 3 دفعہ فرمایا کہ بیٹا احسن، جماعت کا ہر وہ ساتھی جو آپ کی فرما برداری کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں فرما بردار بنا کے رکھے، خداوند قدوس، اور ہماری دعاؤں کو قبول خاص کر اس حق میں کرے کہ حضرت جی کو صحت دے دے رب کریم۔ اور میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے۔ اجازت وہ رہت نہیں گئی کال ساتھی ملیشیا مناج اور ٹرانسلیٹ کر لو گے سارا کچھ؟ آپ ٹرانسلیٹ کر لو گے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔